ایک طرف مشرکین عرب و یہود و نصارہ سمیت خود کو مسلمان کہلوانے والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، اس کو رکھتے ہیں، ان کے نظریات کو رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا کہا اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان کے اس عقیدے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے جیسے پلیٹ ہوتی ہے، اس کے وسط میں خشکی ہے، خشکی کے گرد سمندر اور سمندر کے گرد زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جس پر آسمان گنبد کی طرح ٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے عقیدے میں نہ صرف زمین چپٹی ہے بلکہ زمین کے کنارے بھی ہیں، اور اسی وجہ سے اس وقت کے لوگ دور دراز کا سفر کرنے سے گریز کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلتے چلتے زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر نیچے جا گریں۔ اس وجہ سے وہ نہ ہی زیادہ سمندروں میں آگے جاتے تھے اور نہ ہی وہ دور دراز سفر کرنے کے بارے میں سوچتے تھے۔ اب ناظرین دیکھیں قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ کیا قرآن اس بات کی تصدیق و تائید کرتا ہے کہ زمین چپٹی ہے، زمین کے کنارے ہیں، یا پھر قرآن اس کے برعکس کچھ اور کہتا ہے؟ سورہ الحجر کی آیت نمبر 19 اور سورہ قاف کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، مدد کہتے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کا کوئی کونا نہ ہو، جس میں ہر لحاظ سے تسلسل ہو۔ یعنی کہ آپ چل رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ کنارہ آ جائے، کوئی کونا آ جائے، یا آپ کو آگے سے دائیں بائیں ہونا پڑے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ زمین کو ہم نے مدد کیا کہ زمین کا کوئی کونا نہیں ہے، زمین کا کوئی کنارہ نہیں ہے، زمین میں ہر لحاظ سے تسلسل ہے۔ تو ناظرین اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہم نے زمین کو مدد کیا، یعنی ہم نے زمین کو ایسا خلق کیا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کا کوئی کونا نہیں، جدھر بھی رخ کر کے چلا جائے گا تو اس کا کوئی کونا یا کنارہ نہیں آئے گا، مسلسل چلتے ہی رہو گے۔ زمین کی تمام مخلوقات کا آپس میں ایسا ربط قائم ہے کہ تسلسل قائم ہے، ان میں تسلسل ہے، یعنی زمین کی ہر شے ایک سرکل کا حصہ ہے اور اس سرکل میں تسلسل ہے۔ اب ناظرین غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو ایسا خلق کیا کہ اس کا نہ ہی کوئی کونا ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ۔ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو خواہ جدھر بھی رخ کر کے چلتے جائیں، آپ کے سامنے نہ تو کوئی کونا آئے گا اور نہ ہی کوئی کنارہ آئے گا، نہ ہی کوئی ایسا مقام آئے گا کہ آپ کو وہاں سے دائیں یا بائیں جانا پڑے یا پھر واپس مڑنا پڑے کہ اس سے آگے اب آپ نہیں جا سکتے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی طرف رخ کر کے سفر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کا کسی قسم کا نہ ہی کوئی کونا آئے گا، نہ ہی کوئی کنارہ آئے گا، زمین کا کوئی اختتام آئے گا ہی نہیں، تم چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے ہی جاؤ گے۔ ناظرین آپ غور کریں وہ کون سی ایسی شے ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی کونا نہیں ہوتا، جس پر اگر چلا جائے تو چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے۔ ناظرین جب آپ غور کریں تو دیکھیں اگر کوئی سیدھی شے ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک اول ہے اور اس کا ایک آخر ہے، یعنی یہ ایک سٹارٹ ہوگا، یعنی ایک کونا ہوگا جہاں سے آپ سفر شروع کریں گے اور چلتے چلتے آپ آگے دوسری طرف کونے پر پہنچ جائیں گے، دوسری طرف آگے کنارہ آ جائے گا۔ اور آپ غور کریں کہ اگر کسی شے میں کوئی کونا کنارہ نہیں آتا، صرف تسلسل ہی آتا ہے، آپ چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، یعنی سیدھا رخ کر کے چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، تو وہ ایک دائرہ سامنے آئے گا۔ یعنی وہ دائرہ ہی واحد ایسی شے ہے کہ جس پر آپ چلتے جائیں تو کوئی کنارہ یا کونا سامنے نہیں آئے گا، اور زمین پر جدھر بھی رخ کیا جائے تو ہر طرف ہی دائرہ سامنے آئے گا، جس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، زمین ایک گولا ہے، تم جدھر بھی رخ کر کے چلو گے تو تمہیں نہ ہی کوئی کنارہ ملے گا، نہ ہی کوئی کونا تمہارے سامنے آئے گا، تم چلتے ہی جاؤ گے، چلتے ہی جاؤ گے، چلتے ہی جاؤ گے۔ اب ناظرین اگر تو زمین چپٹی ہے اور پھر اس پر چلا جائے، کوئی اس کا کنارہ نہ آئے، چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، چلتے ہی جائیں، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر زمین چپٹی ہو اور اس کا کوئی کنارہ نہ ہو تو پھر سورج کیوں طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ سورج زمین کے نیچے سے اوپر آ رہا نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر
اوپر سے نیچے زمین کے یعنی زمین کے کناروں سے نیچے چھپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ زمین چپٹی نہیں ہے، بلکہ زمین پر جدھر بھی رخ کر کے چلا جائے گا تو دائرہ ہی سامنے آئے گا۔ یوں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، زمین ایک گولا ہے۔ ناظرین، اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بساط۔ ناظرین، اس آیت میں لفظ بساط انتہائی غیر معمولی لفظ ہے جو چونکا دینے والا ہے۔ بساط بسط سے ہے اور یہ لفظ انتہائی وسعت کا حامل ہے، جس کے معنی ہے ایسی شے جو ہو تو گیند کی طرح گول لیکن نظر آنے میں اور رہنے میں چپٹی ہو، یعنی اس میں خصوصیات چپٹی شے کسی ہوں۔ مثلا جیسے گیند کی طرح گول شے پر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، وہ نیچے سرک جاتی ہے، نیچے سے اوپر آنے میں انتہائی قوت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اوپر سے نیچے جانے میں انسان خود بخود یا شے خود بخود سرکتی ہوئی نیچے گر جاتی ہے، اس کے اوپر ٹھہرتی نہیں، نیچے گر جاتی ہے۔ اس کے برعکس شے ہو تو گیند کی طرح گول لیکن اس میں خصوصیات چپٹی شے والی ہوں۔ آپ چل رہے ہوں تو نہ ہی ڈلوان کا احساس ہو اور نہ ہی چڑھائی کا احساس ہو، بالکل ایسے ہی چل رہے ہوں جیسے سپاٹ شے پر چلا جاتا ہے یا سپاٹ شے پر رہا جاتا ہے۔ آپ بالکل ایسے ہی رہ رہے ہوں کہ جیسے گویا کہ آپ کسی گول شے پر نہیں بلکہ سپاٹ شے پر رہ رہے ہیں۔ پھر ناظرین، بساط کے معنی ہے کسی کو اپنی طرف کھینچے رکھنا، تاکہ جیسے گیند نما گول شے پر اشیاء نیچے ہی نیچے سے رکھتی ہیں تو ایسے اپنی طرف کھینچے رکھنا کہ اشیاء نیچے نہ سرکیں بلکہ اس کی طرف کھینچی رہیں، جیسے وہ کسی گول شے پر نہیں بلکہ سپاٹ شے پر پڑی ہیں، گول کی بجائے سپاٹ شے پر اشیاء پڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، بساط کہتے ہیں کہ شے ہو تو گیند کی طرح گول ایک گولا لیکن وہ نظر آنے میں اور خصوصیات میں وہ ایسی ہو جیسے کہ کوئی سپاٹ شے ہوتی ہے، ہو تو وہ گیند کی طرح گول لیکن وہ ایسی نظر آئے کہ جیسے وہ گیند کی طرح نہیں بلکہ سپاٹ ہے، اس کے گیند نما ہونے کا ذرا برابر بھی احساس تک نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زمین گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی بنا دی کہ تمہیں رائی برابر بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، بلکہ تمہیں ہر لحاظ سے ایسی ہی نظر آتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ وہ چپٹی ہے۔ تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ تم کسی گیند نما گول شے پر رہ رہے ہو، تم کسی گولے پر رہ رہے ہو، جس سے تمہیں یہ خوف ہو کہ آگے جانے سے کہیں تم سرک کر زمین سے نیچے گر جاؤ گے، بلکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بالکل سپاٹ شے پر رہ رہے ہو، یوں تمہیں نہ نیچے گرنے کا کوئی خوف ہے نہ ہی ادھر ادھر سرکنے کا کوئی خوف۔ زمین ہے تو گیند کی طرح گول لیکن اس کو تمہارے لیے ایسا بنایا کہ جیسے وہ گول نہیں بلکہ سپاٹ ہے، ایسے بنایا کہ جیسے تم گول گیند نما زمین پر نہیں بلکہ سپاٹ زمین پر رہ رہے ہو۔ ناظرین، یہ آیت بھی دہلا کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم راز سے پردہ اٹھایا، اس وقت پردہ اٹھایا جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نہ صرف ان کی اس بات کا رد کیا کہ زمین چپٹی ہے، ان کے اس عقیدے کا رد کیا کہ زمین چپٹی ہے، بلکہ اس بات کا بھی رد کر دیا کہ زمین کے کنارے ہیں، زمین کے کوئی کونے ہیں، اور بالکل دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔